السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے کہ رمضان المبارک کی مبارکباد دینا کیسا ہے، کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو رمضان المبارک کی مبارکباد دینا ایک اچھا عمل ہے، ایک جو ہے وہ نیک عمل ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں اور بہقی اور صحیح ابن حبان میں ایک حدیث ملتی ہے جس کے راوی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی مکرم شفیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، یہ وہ بابرکت اور عظمت والا مہینہ آپ کے پاس آ پہنچا ہے کہ اللہ نے اس کے میں روزے جو ہے وہ تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں فرض ادا کرنا دوسرے مہینوں سے 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ فرمایا اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا، جس میں نوافل ادا کرنا 1000 مہینوں سے جو ہے وہ افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ وہ بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے کہ رمضان المبارک جب یہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے تمام دروازے جو ہے وہ ناظرین کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ شیطان کو جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے۔ اور اس بابرکت اور عظمت والے مہینے میں جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں تھم تھم برس رہی ہوتی ہیں، ہر طرف جو ہے وہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ ناظرین، اس کی مبارکباد دینا ایک اچھا عمل ہے۔ دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت یا عظمت ملتی ہے، ہمیں عزت ملتی ہے، تو ہمیں دوست احباب، ہمارے بھائی جو ہے وہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جو ہے اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، کسی کو بیٹا عطا فرماتا ہے، بیٹی کو جو ہے وہ بیٹی عطا فرماتا ہے، تو ہمارے احباب جو ہے وہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی جاب لگ جاتی ہے، جو مختلف طریقے سے اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، تو ہم جو ہے اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بہت برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس سے ہمارے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، جٹ جاتے ہیں۔ اس میں مسلمان جو ہے وہ اکٹھے اور جمع ہو کر اللہ کے حضور جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، اور سارا دن اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر سارا دن جو ہے وہ بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جو توجہ کی بات ہے وہ یہ ہے، جس کی طرف آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں، کہ آج کچھ احباب سوشل میڈیا پر یہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، یہ بات جو ہے وہ وائرل کر رہے ہیں، بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو شخص خوشخبری دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی اور جہنم جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، اور پھر اس کو حدیث پاک کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے، میرے آقا کا کوئی فرمان ایسا نہیں ملتا، ضعیف احادیث میں بھی یہ نہیں آتا، اور کہ جنت کی خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو ہے جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، جو رمضان المبارک کی مبارک دے گا، اور جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم اس قول اور اس فعل کا جو ہے وہ نسبت نہیں کر سکتے جو میرے آقا کا قول نہ ہو، میرے آقا کا فعل نہ ہو۔ میرے کریم آقا تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر فرمایا جھوٹ کا بہتان باندھے گا، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی وعید سنائی۔ تو ناظرین، اگر کوئی ایسی پوسٹ آپ کے پاس آتی ہے تو مہربانی فرما کے اس کو آگے شیئر نہ کریں، بلکہ اس کے جواب میں لکھیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، اس طرح کی جو ہے وہ پوسٹوں کو شیئر نہ کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ مقدس کی برکات اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔